إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج ہر قسم کی تعریف کبریائی بڑائی تقدیس تمجید اللہ تبارک و تعالی کے لیے ان گنت لا تعداد درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا اس لیے ہے کہ ہماری آزمائش اگر کہیں انسان کبھی بھول چوک سے کچھ گناہ کر لے اس کی معافی کا اعلان بھی رکھا سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کر لے آئندہ سے اچھے کام کرنے کا وعدہ کر لے اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے پر بھی قادر ہے اللہ وہاں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے
اعمال کا بھی ذکر کیا ہے کہ جن اعمال کے کرنے کی وجہ سے ہمارے گناہ ہم سے دور ہو گئے. اگر انسان پورے شعور کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ یہ اعمال بجا لائے، اللہ اس بندے کے گناہوں کو معاف کرے. چند ایک اعمال میں آپ کے سامنے پیش کروں. اللہ کی تعریف کرنے پر بھی اللہ بندے کے گناہوں کو دور کر دیتا ہے. اللہ اپنی تعریف کو پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے میری تسبیح بیان کرے، میری تعریف بیان کرے. اس کے بدلے میں اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کروں. دنیا میں لوگ خوشامد کرتے ہیں نا، بادشاہوں کی، بڑے بڑے چودھریوں کی، بڑی بڑی پگ والوں کی چھوٹی خوشامد. وہ ان کو نوازتے ہیں 1000 روپے 5000. یہ بندہ تو میری بڑی تعریف کر رہا ہے، حالانکہ اسے پتہ ہے کہ یہ کوالٹی میرے اندر نہیں ہے. یہ جو گیت گا رہا ہے یہ خصوصیات میرے میں نہیں ہے، مگر یہ بندہ بڑا اچھا ہے، لوگوں کے سامنے میری تعریفیں کر رہا. یہ لو بھائی، یہ ہماری طرف سے 1000. یہ موٹر سائیکل کی ٹینکی فل کر جھوٹی خوشامد. تو آپ ذرا تصور کریں جب بندہ اپنے خالق حقیقی صحیح معنوں میں تسبیح بیان کرتا ہے، اس کی پاکی بیان کرتا ہے، وہ کتنا بندے کو نوازتا ہے. تصور کریں کتنا، 1 گنا، 2 گنا، 3 گنا. اللہ. حدیث سنیں، ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرۃ حطت عنہ خطایاه وان كانت مثل زبد البحر. رواہ البخاری. غور سے سنیں اس حدیث کو. جو شخص یہ جملہ سبحان اللہ وبحمدہ، کتنی دیر لگی ہے کہتے ہیں، ذرا کہیں ایک مرتبہ سبحان اللہ، یہ جملہ 100 مرتبہ کہتے 2 منٹ لگتے ہیں کہتے ہیں. بندے تیرا رب تیرے گناہوں کو اس سے معاف کرتا ہے. کہ اللہ کتنے گناہ، 1 2 3 1000 500 600 کتنے. وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ تیرے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہیں، تو سچے دل کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ یہ کہنا. کیا کہنا ہے؟ کیا کہنا ہے جی؟ سبحان اللہ، میں تیرے گناہوں کو معاف فرما دوں گا اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہے. سمندر دیکھے، کراچی جاؤ، سمندر کتنا تا حد نگاہ، اس کے اوپر جہاز ہوتی ہے. اللہ کہتے ہیں اگر اتنے بھی تیرے گناہ ہیں نا سمندر کی جہاز کے برابر، بندے میں تیرے گناہ معاف ہو. اگر کہنا کیا ہے؟ سبحان اللہ. ایک مرتبہ کہیں سبحان اللہ، کتنی مرتبہ کہیں؟ 100 مرتبہ. 2 منٹ سے 2.5 منٹ لگتے ہیں. خواتین غور سے سنیں، ہم آدھا گھنٹہ پیکج کروا کے اپنے پیاروں سے بات کرتے ہیں. وہ کبھی روٹھ جاتے ہیں، کبھی ان کی ترلے کرتے ہیں، کبھی ان کی منتیں کرتے ہیں، ان کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پر قربان جائیں رب کی ذات پر، صرف 2.5 منٹ اللہ کی تعریف کر لو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اگر کسی کو چاہتے
کیسی ہے ڈیل اللہ کے ساتھ؟ موبائل کے پیکج تو بچوں نے یاد کیے ہیں، فلانی کمپنی کا پیکج سستا پہنتے ہیں، سارے سلطان صاحب پیکج یاد ہوتے ہیں، اللہ کے پیکج بھی یاد ہوتے ہیں۔ ایک اور ذکر سنو، دوسرا اللہ کو نا یہ عمل بھی بڑا اچھا لگتا ہے، بندہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اجاز بھائی، اجاز صاحب، بندہ جب چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ سمجھتا ہے نا کہ میں خطاؤں کا پتلا ہوں، میں بڑا گناہگار ہوں، اور کہتا کیا ہے؟ اچھا ہم لوگوں کے سامنے کہتے ہیں جی میں بڑا گناہگار ہوں، اللہ کے بندے اپنے گناہوں پہ لوگوں کو گواہ بنا رہے ہو، یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی میں بڑا گناہگار ہوں، لوگوں کو بتا رہے ہو، کیوں بتا رہے ہو؟ لوگ اپنے گناہوں پہ گواہ بنا رہے ہو، لوگوں سے نہیں کہتے، اس سے کہتے جو آپ کا بھید رکھے گا، جو آپ کا بھرم باقی رکھے گا، جو اس کو چھپا کے رکھے گا۔ اب جنگ سے بھاگنا کتنا بڑا جرم ہے، جنگ لگی ہوئی ہے مسلمان مجاہدین کفار کے ساتھ، پنجہ آزما ہے، بندہ وہاں سے بھاگتا ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں اگر کوئی شخص یہ بات یہ کہہ دے استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ، اتنا کہہ دے میں اپنے رب، اس رب کی طرف، اس پالنہار کی طرف رجوع کرتا ہوں، بخشش طلب کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، العظیم جو بہت، الذی لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، الحی القیوم وہ حیٌ ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، واتوب الیہ اور میں اس کی طرف توبہ کرتا ہوں، غفر له وَإِن كَانَ فَرَّ مِنَ الذَّهَبِ، یہ جملہ کہہ دے 100 مرتبہ، ایک روایت کے مطابق 3 مرتبہ، ایک روایت کے مطابق 10 مرتبہ، اللہ اس بندے کے گناہوں کو معاف کرے، اللہ اس کے اس جرم کو بھی معاف کرے۔ کیا کہنا ہے؟ کی کہنا جی؟ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی کہہ سکتے ہیں استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ بھی کہہ سکتے ہیں استغفر اللہ۔ میں نے دیکھا گھنٹوں منہ کانوں میں ٹوٹیاں لگا کے بیٹھے، گھنٹوں ان کی زبان پہ باتیں آتی ہیں، بڑی باتیں کرتے ہیں، مگر انہیں سبحان اللہ کہنے کی اللہ توفیق نہیں دیتا۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ منہ سے نکل رہا ہے، کہ اللہ اس کو توفیق دیتا ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ ہر خیر لطف و خیر کو اس کی توفیق نہیں دیتا۔ سارا دن بکواسات کرتے، کبھی سوچیں آج کتنے منٹ میں نے اللہ کا ذکر کیا، کتنی مرتبہ اپنے گناہوں کی معافی، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، پیغمبروں کے سردار، ساری کائنات کے سردار، آخرت کے بھی سردار، دنیا کے بھی سردار، سرکار دو عالم کہتے ہیں میں ایک دن میں اللہ سے 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، پھر اللہ محبت کرے گی نا۔ ایک اور عمل بتا دیں، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما علی الارض احد یقول لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ الا اللہ،
یہ 3 کلمے کہہ دیں صرف ایک مرتبہ. کون کون سی؟ لا الہ الا اللہ، دوسرا جملہ اللہ اکبر، اور تیسرا لا حول ولا قوت. ایک مرتبہ کہہ، اللہ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اگر کہ سمندر کی جھاگ کے برابر. نوازشات دیکھیں رب کی، برکھیں دیکھیں رب کی، رحمتیں دیکھیں اللہ کی، مگر دوسری طرف ہم نکمے، نکھٹو، ناتواں، کمزور اللہ کے اتنے بڑے بڑے پیکج سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. کہتے ہیں جی ہم بجلی کا بل بھی بچا رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہر چیز کی ہمیں فکر ہے. خدا کی قسم ہونی بھی چاہیے، آپ کا لال کا مال ہے تو فکر ہونی چاہیے، مگر یار آخرت کی بھی تو فکر کریں کہ آخرت میں میرے گناہ ختم ہو. میں جب اپنے اللہ سے ملاقات کروں، موت کا فرشتہ میرے وجود سے جب میری روح کو نکالے، کسی بھی ٹائم اس نے آنا ہے. پتہ نہیں رات کو سوئے صبح اٹھ سکتے ہیں کہ صبح کی ہے، پتہ نہیں آج کا دن مکمل ہوتا ہے کہ نہیں، عشاء پڑھی ہے، پتہ نہیں صبح فجر کی باری آتی ہے کہ نہیں آتی. میں اپنے اللہ سے اس حالت میں ملوں کہ میرے وجود پہ کوئی گناہ باقی نہ ہو. تیسرا ابو داؤد کی حدیث ہے، معاذ بن انس کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کھانا کھائے، من اکل طعاما فقال الحمد للہ الذي اطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. صحیح روایت. جو شخص کھانا کھائے، کھانے کا فائدہ کس کو ہے؟ ہمیں فائدہ ہو رہا ہے نا، ہمیں طاقت آ رہی ہے، انرجی ہمیں آ رہی ہے، ہماری زبان کا چسکا مٹ رہا ہے، ہم شوق سے کھا رہے ہیں. یہ دعا پڑھ دے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام، اللہ تو نے مجھے میری بغیر قوت اور طاقت کے یہ کھانا کھلایا، ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة. ایک مرتبہ بندہ یہ دعا پڑھ دے کھانا کھانے کے بعد، 100 مرتبہ نہیں، ایک باری، صرف ایک کھانے کے بعد، اس بندے کے جتنا گناہ ہوں گے نا حقوق اللہ کے متعلق، اللہ کو سارے معاف کر. ہوتا پتہ کیا، جب ہم مہمانوں کے ساتھ خوش گپیوں میں لگے ہوتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ گپے لگا رہے ہوتے ہیں اور کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، ہاتھ دھوتے، ٹیشو نے صاف کیتے یا صابن نے ہاتھ دھوتے، الحمدللہ کہنے کی توفیق نہیں ہے. اور یہ اس کو توفیق ملتی ہے جس کو پتہ ہو دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ کھانا بھی نہیں کھا سکتے. میرے گھر میں تو مسر کی دال پک گئی ہے، میں اللہ کا شکر کیسے ادا کروں. اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو تندور کے باہر کھڑے کرتے ہیں، اللہ کا واسطہ ایک نام لے، میرے ایک سالن کی پلیٹ ہے. یہ در حقیقت اس بات کا شکرانہ ہے، اللہ ہماری قوت اور طاقت کے بغیر انہیں اتنا عمدہ کھانا ہمیں کھلا. ایک مرتبہ دعا، میں ایک مرتبہ یہ پھر دعا رپیٹ کرتا ہوں، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة. اللہ اس بندے کے گناہوں کو معاف کرے. یہ دعا خود بھی یاد کریں، اپنے گھر والوں کو یاد کریں. کتنا ہی اچھا ہو کہ اس دعا کو ہم لکھ کے کھانا جہاں پر بیٹھ کر ہم کھاتے ہیں اپنے ڈائننگ ٹیبل کے پاس وہاں پر لگا، خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی اس کی طرف. اللہ. 5واں عمل اسی سے ملتی جلتی حدیث، معاذ بن انس کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کپڑے تبدیل کرے، لباس چینج کرے، شرٹ کے بٹن جب آپ کھولتے ہیں تو بسم اللہ پڑھ لیں، کپڑے جب اتارنے ہیں بسم اللہ پڑھ کے اتاریں. حدیث میں آتا ہے جب بندہ یہ گندے کپڑے اتار کے، پسینے والے بدبودار اتار کے، دھلے ہوئے استری شدہ یا بغیر استری
کپڑے پہنتا ہے اور یہ کہتا ہے ساتھ الحمدللہ الذی کسانی هذا الثوب ورزقنی من غیر حول منی ولا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو کھانا کھانے کے بعد کی دعا ہے نا وہ اور یہ کپڑے تبدیل کرنے کی دعا دونوں میں صرف ایک لفظ کا فرق. وہاں پہ هذا الطعام یہاں پر هذا الثوب. یہ کیا ہے؟ دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں اللہ کی قسم اور جن کے وجود کو ڈھانپنے کے لیے ان کے پاس کپڑے. ایک شخص یہاں پر مزدور تھا, اس نے کہا استاد جی میں کسی دے استعمال شدہ کپڑے لے میرے کو لے جو یہ گندا ہو. اور ہماری الماری میں کتنے کتنے سوٹ استری کر کے پورے ہفتے کے کپڑے لٹے. اللہ کا شکر کیا جب اس انداز سے اللہ کی تعریف ہو, اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہوں گے کہ اس پورے گھرانے کے اوپر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں. کپڑے والی الماری جو ہے اس کے اوپر لکھ کر یہ دعا لگا الحمدللہ الذی کسانی هذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا. اللہ اس بندے کے سارے گناہوں کو کیوں جی کتنا اچھا لگتا ہے جب ہم نہا کے کپڑے چینج کرتے ہیں. انسان اگر بیمار بھی ہو تو اسے پتہ چلتا ہے کہ میں تھوڑا سا بہتر ہوں. اللہ کے رسول جب بیمار ہوئے تو صحابہ سے کہتے ہیں میرے اوپر پانی گراؤ, مشکیزہ لا کے پانی کچھ طبیعت سمجھ جاتی. مطلب یہ ہے طب نبی میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے ڈاکٹر بھی کہتے ہیں پٹیاں کرو پانی میں بخار دے جائے. اللہ یہ طریقے رسول اللہ نے بتائے. مگر ہمیں کیا لگے, ہمیں تو دنیا کے جو گندے لوگ ہیں نا ان کے ناموں کی لسٹیں ہمیں یاد ہیں اور ہماری اولادوں کو یاد. ویسٹ انڈیز ایک کھلاڑیاں دی ٹیم انہوں نے نام, نیوزی لینڈ کی جڑی ٹیم ہے وہ کھلاڑیاں دے نام, اس کی ہسٹری چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہیں پتا. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نہیں پتا, حضرت عمر کے بارے میں نہیں پتا, حضرت عثمان کے بارے میں نہیں پتا, حضرت علی کے بارے میں نہیں پتا, عشرہ مبشرہ کے بارے میں نہیں پتا, رسول اللہ کے اہل بیت کے بارے میں نہیں پتا. اے ساڑی حالت کپڑے چینج کر رہے ہیں, کتنا بڑا عمل, کتنا شکر ہے. کپڑے چینج کرتے ہیں یقین کریں ایسے لگتا ہے میں آج دوبارہ فریش ہوں, میری بیماری مشکل ہو, پسینہ بدبودار سارے جراثیم مر گئے نہانے کی وجہ سے, کپڑے چینج کرنے کی وجہ سے. کبھی ہم نے کپڑے چینج کرتے ہوئے اس ادراک کے ساتھ, اس شعور کے ساتھ اللہ تیرا شکر ہے میری الماری میں 5 سوٹ لٹک رہے ہیں, میں روزانہ بھی پہنوں تو ہفتے میں 1 سوٹ کی 1 مرتبہ باری آتی ہے. دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس سوٹ ہی. اللہ کا شکر ادا کریں اور یہ اذکار یہ اعمال اپنی زبان پر جاری رکھیں. ٹائم ختم ہو گیا. 5 عمل میں نے ذکر کیے ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے بندے کے گناہ کیا ہوتے ہیں. بندے کے گناہ, پہلا عمل کون سا تھا بتائیں؟ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ. دوسرا عمل کون سا تھا؟ استغفار, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. تیسرا عمل لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. بندہ کہہ دے ایک مرتبہ صدقے دل کے ساتھ, خلوص کے ساتھ, محبت کے ساتھ, اللہ کی محبت, اللہ اس بندے کے گناہوں کو معاف. کھانا کھا رہے ہیں, ٹیبل پہ کھانا سجا ہوا, قوت ہمیں آ رہی ہے, راحت ہمیں آ رہی ہے, ہماری زبان کا چسکا مٹ رہا. اللہ اکبر, ایک مرتبہ یہ دعا پڑھنی, اللہ کی تعریف کرنی, اللہ اس بندے کے گناہوں کو معاف. اور 5واں اور آخری عمل کون سا بتایا؟ کپڑے چینج کر رہے ہیں, نہا نیا لباس بھی نہیں, عام دھلا ہوا سوٹ, تو بندے کو کتنا اچھا لگتا ہے.
تو جب بندہ یہ ساری نسبت اللہ کی طرف کر دے، یہ دعا پڑھ دے، اللہ تیرا شکر الحمدللہ الذی کسانی ھذا الصوم، اللہ اس کے بھی پچھلے سارے گناہ کرے۔ کیوں جی یہ 5 پیکج یاد رہیں گے؟ آپ تو بول ہی نہیں رہے، یہ پیکج یاد رکھیں گے 5؟ چلے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہماری إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اغفر لأخي إسماعيل وارفع درجته في المهديين۔ اخلفه في عقبه في الغابرين۔ اللهم افسح له في قبره ونور له فيه۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تهنا، وآسرنا ولا تؤسر علينا، وارزقنا وارض عنا۔ رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا۔ أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين۔ اللهم انصر الجهاد والمجاهدين في فلسطين وفي غزة۔ اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم انصرهم كنصر يوم بدر۔ اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بالنصارى، اللهم عليك بالهندوسيين، اللهم عليك بالكفار أجمعين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔